ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کیسے ملے ویسے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جیسے دھوتی پہن لیا، اندر کی جو بنین پہنتے ہیں، کیا اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: نماز بارگاہ خداوندی کی حاضری ہے، اسی لیے نماز کے وقت اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے جسے پہن کر آدمی عام مجلس میں نہیں جا سکتا، جیسے ننگے سر ہو گیا۔ اسی طرح کندھے پر اور بازو کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جیسا ایک عام آدمی آفیسروں کی میٹنگ میں بغیر اچھے کپڑے پہنے نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے اللہ سے ملاقات کے وقت کیسے ملے ویسے کپڑے کیسے پہن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جو لوگ گیراج میں کام کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے انہی میلے کچیلے اور تیل لگے ہوئے کپڑے پہن کر ہی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان حضرات کی ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ جواب: ایسے کپڑوں میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ نماز کے لیے الگ کپڑے رکھنے چاہیے۔ گیراج وغیرہ میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے الگ سے کپڑے تیار رکھیں اور نماز کے وقت ان کپڑوں کو بدل لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں یا کچرے کے پاس جاتے ہیں جس سے مکھیاں کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہیں اور ناپاک اپنے پیر ہمارے کپڑوں کو لگا دیتی ہیں، تو کیا ان ناپاک کپڑوں میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: ان باتوں سے پرہیز کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے۔ ناپاک مکھیوں کا کپڑوں پر بیٹھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: میں ایک مرتبہ بغیر آستین والی کرتا پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے چاچا نے دیکھ کر کہا کہ اس طرح نماز مکروہ ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ مرد کو نماز پڑھتے وقت ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھانپنا چاہیے۔ جواب: آپ کے چچا نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ صحیح ہے، اور جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہے وہ مسئلہ بھی صحیح ہے، مگر اس کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ ناف سے گھٹنوں تک جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور کوہنیاں کھلا رکھنا یا سر کھلا رکھنا اس سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مرد کو پیر کہاں تک کھولنا جائز ہے؟ اگر پنڈلی یعنی گھٹنے کے نیچے کا حصہ کھلا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی یا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب: پنڈلی کھلی رہنے سے نہ وضو جاتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ دونوں صحیح ہیں، کیونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر دونوں پاؤں کے گھٹنوں تک جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کے حصے کا ڈھانپنا فرض نہیں، البتہ مسنون ہے، اور آدھی پنڈلی کھلی رکھنا مسنون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بعض احباب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بغیر مجبوری کے بھی ٹی شرٹ جو جہاں کوہنیاں کھلی رہتی ہیں یا اندر کی بنیان وغیرہ میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔
جس سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سوال: جانور کے کھال کی کپڑے، بھیڑ یا بکری کی کھال ہو تو ایسے کپڑے کیا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: کھال کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ایسے کپڑے پہنے ہیں جس پر جانور یا پرندے کا ڈیزائن بنا ہوا ہو تو کیا ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ایسے کپڑے پہن کر نماز مکروہ ہوگی۔ تصویر والے کپڑوں میں ہرگز نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا بغیر انڈرویئر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، بغیر انڈرویئر کے اگر پیجامہ صحیح طور پر پہنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا انڈرویئر پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر انڈرویئر ناپاک نہیں ہے، پاک صاف ہے تو پیجامے کے اندر انڈرویئر پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ میں نے عصر اور مغرب کی نماز پڑھی، بعد میں یاد آیا کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں یہ ناپاک ہیں۔ ناپاک کپڑے بدلنے سے پہلے ہی میں نے 2 وقت کی نمازوں کو پڑھ لیا تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو پاک کپڑے پہن کر مسجد جانا چاہیے اور کپڑے تبدیل کر کر نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اب نمازوں کو لوٹا لیجئے، قضا کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس غلطی پر استغفار بھی کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: انسان ایسی جگہ موجود ہوتا ہے جہاں پانی بالکل نہیں ملتا، نماز وغیرہ تیمم سے پڑھی جاتی ہے تو اس جگہ انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کے پاس پہنے ہوئے کپڑے کے علاوہ اور کپڑے نہیں ہیں۔ تیمم سے انسان کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے، اب اس جگہ پر جہاں کپڑا دھونے کے لیے پانی نہیں ملتا، اب یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ جواب: یہاں پر چند مسائل ہیں۔ پہلی بات، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا مرد کے لیے نماز میں فرض ہے۔ اگر لنگی یا پیجامہ ناپاک ہو گیا تو اس کو اتار کر کرتے کو یا جھبے کو ہی ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر چھپا لے، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بقدر فرض سطر چھپانے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے اور ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کپڑا 1/4 یا اس سے زیادہ پاک ہے، اس صورت میں اس ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، برہنہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، وہ کپڑا پورے کا پورا ناپاک ہے، اس صورت میں اختیار ہے کہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے یا برہنہ نماز پڑھے، لیکن اگر برہنہ نماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھے، رکوع اور سجدے کے بجائے اشارہ کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کپڑا اگر 1/4 سے کم پاک ہے تو
تو اس صورت میں بھی اختیار ہے، چاہے کپڑا پہن کر نماز پڑھے یا کپڑا اتار کر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں اور میری نیت صاف ہے، تو میں نے جو نماز ان کپڑوں میں پڑھی تو کیا وہ میری نماز مکمل ہو گئی یا نہیں؟ جواب: نماز کے لیے صرف نیت کا صاف ہونا کافی نہیں، کپڑوں کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں میں تھے تو وضو بنا لیا، پھر وضو بنانے کے بعد پاک کپڑے پہن کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ایسی صورت میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑوں کی جو گندگی ہے، نجاست، بدن کو نہ لگے۔ مثلاً ناپاک کپڑے پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ گیلی نہ ہو، گیلی ہوگی تو بدن کو لگے گی، اگر خشک ہوگی تو وہ بدن کو نہیں لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ بدن پر یا کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور بھول کر نماز پڑھ لیا تو کیا وہ نماز ہو گئی یا پھر اس نماز کو لوٹانا پڑے گا؟ جواب: اگر ناپاکی بدن پر لگی یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ 1 روپے کے سکے کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور اگر 1 روپے کے سکے سے زیادہ ناپاکی لگی ہوئی تھی تو نماز نہیں ہوئی، نماز کو لوٹانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ بھنگی یعنی دھوبی کے پاس یا ڈرائی کلین میں دیے ہوئے کپڑے دھو کر لائے تو ان میں کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ بہت سارے پاک کپڑے، ناپاک کپڑے ساروں کو ملا کر وہ دھوتے ہیں۔ جواب: دھوبیوں کے پاس یا ڈرائی کلین میں دیے ہوئے کپڑے دھونے سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے ان میں نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ ناپاک کپڑوں کو 3 دفعہ دھونے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے جب کوئی کپڑے دھوتے ہیں تو وہ 3 سے زیادہ مرتبہ ان کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑوں کو چراتا ہے اور انہی کپڑوں کو پہن کر جو نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ جواب: چوری کے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چوری کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بچنا چاہیے، البتہ اس کی نماز درست ہو جائے گی مگر نماز مکروہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑے چراتا ہے اور وہ دوسروں کو دے کر اس کے بدل دوسرے کپڑے لے لیتا ہے اور وہ کپڑے پہن کر کیا وہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز قبول ہوگی؟ جواب: جس طرح چوری کی چیز بیچنے سے اس کے پیسے حلال نہیں ہوتے، اسی طرح کپڑے سے کپڑا تبدیل کر لیا جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا، اور چوری کے کپڑے میں نماز مکروہ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔
الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم پاک کپڑے پہنے اور پاک ہونے کے بعد یعنی غسل کے بعد وہی کپڑے بغیر دھوئے کے پہن کر کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: اگر ان کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں لگی ہے، گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو ان کپڑوں میں نماز جائز ہے، کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ میں نے دودھ پیتے ہوئے شیرخوار بچے کو اٹھایا تھا، اس نے میرے کپڑوں میں پیشاب کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: چاہے بچے کا ہو چاہے بڑوں کا ہو، پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کپڑے بدل لیے جائیں یا پھر ان کپڑوں کو اور جس جگہ پر بدن کے حصے میں پیشاب لگا ہوا ہے اس کو دھو کر نماز پڑھ لیا جائے، بغیر دھوئے کے نماز نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں چلتے وقت بارش کے چھینٹے جو کپڑوں پر اڑتے ہیں ان کپڑوں سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر بارش کے چھینٹے زمین پر پڑے ہیں، وہ جگہ اگر پاک صاف ہو اور وہاں سے پانی کپڑوں پر اڑا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نالی میں بارش کا پانی پڑا اور وہ گندی نالی کا پانی آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہوں گے، کپڑے بدل کر اور جسم کو دھو کر نماز پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے میں نے جس پینٹ کو پہنا ہوا تھا، زپ کے حصے کے پاس پیشاب کے چند قطرے لگے ہوئے تھے، تو کیا اس پینٹ کو جس حصے پر پیشاب لگا ہے اتنا دھونا کافی ہے یا پھر پوری پینٹ کا دھونا ضروری ہے؟ جواب: جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو پاک کر لینے سے، دھو لینے سے 3-4 مرتبہ وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، سارا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔